بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جب یہ جلسے میں فیصلہ کیا کہ ہم لوگ بات کریں گے اس بات کے اوپر کہ ہم اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں، استعفے دے رہے ہیں، تو استعفوں کے اوپر جو ہے پھر جو انتخابات ہوتے ہیں وہ ٹیمپرری انتخابات ہوتے ہیں، ضمنی انتخابات ہوتے ہیں۔ لیکن پھر معلوم ہی چلا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سندھ اسمبلی سے اور بلوچستان اسمبلی سے باہر آئیں گے، جبکہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلی میں وہ اسمبلیاں ہی توڑ دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کا اجلاس بلائیں گے۔ اس حوالے سے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ بات عمران خان نے غصے میں کہی ہے، وہ فرسٹریٹ ہیں، پریشان ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، اسلام آباد آ نہیں سکتے کیونکہ میں نے اس کو بلاک کیا ہوا ہے، تو لہٰذا اب انہوں نے کہہ دی کہ میں اسمبلی توڑ رہا ہوں۔ اب یہاں پر اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ نقصان ہے، یہ تو ان کا اپنا نقصان ہے۔ جہاں پر کے پی کے موجود ہے ان کی اپنی اسمبلی، اور جہاں پر موجود ہے پنجاب ان کی اپنی اسمبلی، وہ اگر توڑیں گے تو نقصان گورنمنٹ کا تو نہیں ہے، یہ نقصان تو پی ٹی آئی کا اپنا ہے، اپنا ذاتی ہے، کیونکہ وہ حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی حکومت کیوں گرا رہے ہیں۔ یہ باتیں اس وقت ان کو سمجھ میں نہیں آئی اور انہوں نے بہت زیادہ اس کا مذاق اڑایا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی توثیق ہو گئی ہے۔ جمعے کو، غالباً جمعے کو، جو اب خبریں آ رہی ہیں، جمعے کو کے پی کے کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ ہفتے کو جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بار انہوں نے یہ چیز بھیج دی کہ توڑ دی جائے تو گورنر کے پاس آپشن نہیں ہوگا، کہ اگر یہ لوگ عدالت کے پاس بھی چلے جائیں تب بھی آپشن نہیں ہوگا، یہ اسمبلیاں ان کو توڑنی ہی پڑیں گی۔ اور جب اسمبلی ٹوٹتی ہے، جب اسمبلی ختم ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے پھر جو الیکشن کمیشن ہے، جب ان سے ہم نے سوال جواب کیے تو پتہ یہ لگا کہ وہ جو الیکشن ہوں گے وہ باقاعدہ الیکشن کاؤنٹ ہوں گے، یعنی کہ پنجاب اسمبلی کا اپنا الیکشن ہوگا، مکمل الیکشن ہوگا جو 5 سال کے لیے کارآمد ہوگا، اور اسی طرح کے پی کے کا بھی اپنا الیکشن ہوگا۔ لیکن ہم لوگ عادی ایسے ہیں کہ یہ تمام الیکشن جو ہیں ایک ساتھ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ایک نارمل ہے۔ لیکن اس وقت یہ الیکشن کیوں کروا رہے ہیں جہاں ان کی اپنی حکومت ہے؟ تو جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو اب سمجھ میں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انتہائی بڑی چال ہے، اس کو جتنے بھی پھیلائیں گے یہ پھیلتی جائے گی۔ یہ کوئی الجبرا کا یا سائنس کا فارمولہ ہے جس کو اگر آپ دیکھیں تو بہت طریقے سے بنایا گیا ہے کہ یہ اسمبلیاں بریک کر دی جائیں، اور اس کے بعد عمران خان نے ضرور سمجھایا ہوگا، لیکن ظاہر بات ہے اس اجلاس میں ہم تو نہیں بیٹھے، لیکن جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نمبر 1، یہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اگر راستے میں کوئی رکاوٹ چھوٹی موٹی نہ آئی، جس کو وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ رک جائے، لیکن اب ٹوٹیں گی کیونکہ وہاں پہ حکومت ہے ان کی۔ یہ بھی فیصلہ ہو گیا تھا، یہی معلوم کر لیا گیا تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں، اگر پرویز الہی اگر وہ نون لیگ کی طرف ہو گئے تو کیا ہوگا، اور اگر وہ اس طرف رہے تو کیا ہوگا۔ تو وہ تو اس طرف رہیں گے، ان کو پتہ لگ گیا تھا، نون لیگ کی طرف وہ نہیں جا رہے۔ نون لیگ کے اندر نون لیگ کی ٹکٹ کے اوپر کون کھڑا ہونے جا رہا ہے، پیپلز پارٹی ٹکٹ پہ کون کھڑا ہوگا، یہ ایک بڑا سوالات لگ گئے ہیں، کیونکہ یہاں پر ماحول یہ ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر رزلٹ سب کے سامنے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں جو ہے یہ ووٹنگ ہونی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے سیٹس آنی ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے بڑا معاملہ جو حکومت کو درپیش ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر وہ قومی اسمبلی نہیں توڑتے تو وہ کمپین نہیں کر سکتے۔ اس کمپین سے پی ٹی ایم باہر ہوگی۔ پی ڈی ایم خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے اندر اپنی پراپر کمپین نہیں کر پائے گی، اس کی مین سٹریم نہیں آ پائے گی، جیسے کہ فار ایگزامپل وہ ہیں ہمارے پرائم منسٹر ہیں، وہ نہیں آ پائیں گے، اور جو باقی لوگ ہیں وہ نہیں آ پائیں گے، وہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کے اندر ہے اور عدالتی طور پر آپ کو معلوم ہے پابندی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے اگر شکست ہوتی ہے تو شکست کو بہانہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اگر آپ کو یہ بات یعنی کہ اگر آپ فل فلیش آنا چاہتے ہیں اس کے اندر تو آپ کو قومی اسمبلی توڑنی پڑے گی اپنے ہاتھ سے، اگر آپ کو پنجاب اسمبلی بچانی ہے۔ اور پنجاب اسمبلی بچائے بغیر صرف اور صرف 27 کلومیٹر کی حکومت جو ہے اگر آپ کو قبول ہے، وہ بھی 6 مہینے کے لیے، تو ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت بغیر پنجاب حکومت کے بن سکتی ہے۔ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ جلسہ کرنے کے لیے اس حالت کے اندر پنڈی پہنچتے ہیں، اس کے بعد بنی گالا نہیں جاتے،
2 قدم کے اوپر بنی گالا ہے، وہ واپس لاہور آتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کا راستہ لاہور کے راستے سے ہے. اگر دوبارہ میں نے اسلام آباد جانا ہے تو راستہ لاہور کا استعمال ہوگا، وہ لاہور کا بیس نہیں چھوڑیں گے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے ذرائع بتاتے ہیں ہم کو، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے شوکت خانم کے علاوہ وہ علاج کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کر رہے کسی کے اوپر بھی. تو وہ کہتے ہیں میں کسی بھی ہاسپٹل کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بھی بڑا نام کیوں نہ ہو، کوئی بڑا نام کیوں نہ ہو. لیکن وہاں پر اسلام آباد کے اندر جو ہے کسی طریقے سے بھی ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن لاہور جو ہے وہ بہت بڑی جگہ ہے ان کے لیے اس ٹائم، اور لاہور کو وہ جیت کر، بہت بڑی تعداد میں جیت کر کے 5 سال کے لیے وہ پکا کرنا چاہتے ہیں پنجاب اسمبلی کو اور خیبر پختونخوا کو. اب یہاں پر جو رکاوٹیں ہیں اس کے پورا زور لگایا جا رہا ہے. میرے سامنے ہے تمام چیزیں، اگر میں سٹیپ بائی سٹیپ اس کو کور نہ کر سکا تو معاف کر دیجئے گا. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم قمر زمان کاریا کی بات کریں، ان کے سپوکس پرسن ہیں، پیپلز پارٹی کا بہت بڑا نام ہے، ان کا ذہن ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان کے اس فیصلے سے حکومت اور اس میں شامل جماعتیں متاثر ہوئی ہیں، آگے بھی ہوں گی. قمر زمان کاریا کا ہم سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے یہ کہنا ہم پر فرق نہیں پڑتا غلط ہے. اسمبلیوں سے استعفوں کا اعلان یقینی طور پر ملک کی سیاست میں ایک بحرانی کیفیت ہے، مگر انتخابات فوری ناممکن ہیں. بہت بڑی بحرانی کیفیت ہے. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ نہ ہو، لیکن اگر ہو جائے تو ہم اس کو روک نہیں پائیں گے اور ہمیں مجبوراً 90 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کرانے پڑیں گے. اور ظاہر بات ہے اس سسٹم سے جو PDM ہے وہ باہر رہے گی اور یہاں پر یہ کام ہو جائے گا اور عمران خان اپنی چیزیں کو پکا کر لیں گے. یہ صورتحال کسی طور بھی جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی، لیکن بہرحال اس ٹائم دونوں صورتوں میں عمران خان کو فائدہ نظر آ رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ نہیں مانا کرتے تھے اب وہ مان گئے ہیں، اور ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا دیوالیہ ہونے کا خدشہ جو ہے وہ بہت بڑی خطرے کی لکیر، یعنی کہ ریڈ لائن جو ہے وہ کراس ہو گئی ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے آن لائن پیمنٹ کے سسٹم کو بلاک کیا ہوا ہے، LCs نہیں کھل رہی ہیں. ڈالر کا معاملہ یہ کہ ڈالر آپ کو دکھایا تو جا رہا ہے کہ ڈالر ہوتا ہے، یہ کاغذ ہے، یہ ڈالر ہے، اس کے اوپر یہ بنا ہوا ہے، لیکن ہے نہیں. یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے، اور اس کے اندر جو ہماری معیشت ہے وہ کس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اب خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کیا آگے یہ مزید بگڑے گا، یا یہ کسی بھی طور، یعنی کہ جس حد تک وہ لے گئے ہیں اب تو آپ کے جو وزیر خزانہ کہہ لیجئے یا اندر کے لوگ کہہ لیجئے جن کے پاس پکی رپورٹ ہے، یعنی کہ جو مفتی اسماعیل ہیں ان کے پاس پکی رپورٹ ہے، اور یہ بات جو کر رہے ہیں یہ پکی رپورٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ اس ٹائم صورتحال جو ہے وہ خطرناک سطح تک پہنچ گیا ہے. لیکن کچھ لوگ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں، مگر بہرحال جانتے تو وہ ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حالات تو بہت سنگین ہیں، یہ تو پھر اگر یہ والی بات ہے جو اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں یا تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو حکومت نے تو بہت بڑی پلاننگ کر لی ہوگی اور وہ بہت بڑا لیول کے اوپر کام کر رہے ہوں گے. جی بہت بڑا لیول ہے. آپ کو میں لیول دکھا دیتا ہوں. یہاں یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس حکومت کا عمران خان کے گرد گہرا تنگ کرنے کا، مزید گہرا تنگ کرنے کا پلان بنایا ہے. اندازہ لگائیے وہ وہاں پر مائنڈ دیکھیں، وہاں مائنڈ کہاں گیا ہوا ہے، وہ کیا کر رہا ہے ان کے ساتھ، وہ کیا پلاننگ کر رہا ہے. اور یہاں پر توشہ خانہ، یعنی کہ مجھے بتائیے اس کیس کو آپ ڈسکس کر لیجئے، اس کیس کو لے جائیں آپ عدالت میں، سپریم کورٹ میں کھڑا کر دیں. یہ کوئی چوری کا کیس نہیں ہے. آپ نے محمد بن سلمان کا بیان بھی سن لیا ہے، آپ نے تمام بیان سن لیے. انہوں نے کہا اس کے اوپر 100 گھڑیاں قربان، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو گھڑی کی بات ہو رہی ہے، اگر میں نے کچھ خرید کے بیچا ہے تو یہ میری مرضی ہے. اس کے اوپر عدالت مجھے کیا سزا دے سکتی ہے؟ میں نے بیچی، میری مرضی، میں کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے مجھے چیز میرے ہاتھ میں تھی، میرے گھر میں تھی، میری ملکیت میں تھی، میں نے اس کو لیگلی حاصل کیا تھا، میں نے اس کو بیچ دیا. دنیا کی کوئی عدالت مجھے سزا نہیں دے سکتی. توشہ خانہ کھولیں گے، وہاں پر کیا کھل گیا ہے، ان کو توشہ خانہ کھولنا ہے. بہرحال اس کے اوپر اپنے کمنٹس دیجیے گا کہ یہ سیریسنس سے کون سے حالات ہیں، اور حکومت جو ہے اس کے ساتھ جو مائنڈ کام کر رہے ہیں وہ انہیں توشہ خانہ سے نکلنے دیں گے، یا انہیں کوئی مروا رہا ہے، کوئی پھنسا رہا ہے، کوئی غلط مشورے دے رہا ہے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.